ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر علی موسانی کے ساتھ انٹرونشنل پلمونالوجی کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ کینسرز کا تذکرہ آیا، کینسرز کے بعد ایک اور جو مسئلہ عموماً نظر آتا ہے وہ یہ ہے پھیپھڑوں میں پانی بھر جانا، یعنی پلورل ایفیوژن، جو کہ اکثر بیماریوں کے ساتھ ایسوشیٹڈ ہوتا ہے. ناٹ اونلی کینسرز بلکہ ہارٹ فیلئر کے اندر بھی یہ معاملہ سامنے آ جاتا ہے. رینل فیلئر یا کڈنی کی جو پرابلمس ہوتی ہیں ان کے ساتھ بھی یہ چیز ہونے لگتی ہے کہ پانی جسم میں زیادہ رکتا ہے جو کہ پھیپھڑوں میں بھرتا ہے. یہ مریض بھی کافی تکلیف کے عالم میں ہوتے ہیں. ان کے متعلق جاننا چاہوں گا کہ کیا اس چیز کو بہتر بنانے کے لیے یا ان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوئی ٹیکنیک ایسی ایجاد کی گئی ہے انٹرونشنل پلمونالوجی میں؟ جی ہاں، یہ میرا ایکسکیوز می، یہ میرا ایک فیوریٹ ایریا آف ریسرچ اور کلینکل پریکٹس بھی رہا ہے اور اب بھی ہے. پہلے بات چلے کرتے ہیں ملیگننٹ پلورل ایفیوژن کی یا کینسر کی وجہ سے جو فلوئڈ بلڈ اپ ہوتا ہے لنگس کے اراؤنڈ. جی، یہ پیشنٹس عموماً ٹرمینل پیشنٹ کنسیڈر کیے جاتے ہیں. اور موسٹ آف دا ریسرچ جو ابھی ہوئی ہے پچھلے چند سالوں میں وہ شو کرتی ہے کہ یہ پیشنٹس عموماً 6 مہینے سے کم زندہ رہتے ہیں اگر ان کے لنگس کے ارد گرد ملیگننٹ فلوئڈ جمع ہو جائے تو. اور یہ وہ پیشنٹس ہوتے ہیں جنہوں نے آلریڈی ڈائگنوسس، سرجری، کیمو تھراپی، ریڈیشن تھراپی ان سب سے گزرے ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی ان کا ابھی بھی علاج جو میجورٹی آف دنیا میں ہے وہ یہ ہے کہ ان کو اسپتال میں ایڈمٹ کیا جاتا ہے اس فلوئڈ کے لیے اور پھر ایک بڑی سی ٹیوب لگا دی جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں چیسٹ ٹیوب. جی، اور اس سے پھر فلوئڈ ڈرین ہوتا رہتا ہے باٹل کے اندر، اور جب وہ پورا ڈرین ہو جاتا ہے تو پھر کیمیکلز ڈال کر وہ پلورل اسپیس کو بند کر دیا جاتا ہے تاکہ فلوئڈ وہاں مزید جمع نہ ہو سکے. لیکن جس کے ساتھ انفیکشن کے بہت اسٹرانگ چانسز ہوتے ہیں، اکثر لوگ انفیکشن کی وجہ سے ایون یہ ہوتا ہے کہ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. دوسرا، میری نظر میں جو ایک اس کی آئرونک سائڈ ہے وہ یہ کہ یہ وہ پیشنٹس ہیں جن کی لمیٹڈ سروائیول ہے اور جو پہلے ہی بہت علاجوں سے اور ڈائگنوسٹک ورک اپ سے گزر چکے ہیں. بالکل. تو اس کے لیے ایک نئی ٹیکنالوجی انٹرونشنل پلمونالوجی میں انٹروڈیوس کی گئی تھی 8-10 سال پہلے. اسے کہتے ہیں انڈویلنگ پلورل کیتھیٹر. انڈویلنگ کا مطلب یہ کہ وہ بیسکلی رہ سکتے ہیں وہیں پر جہاں لگائے جائیں کئی دنوں تک اور کئی مہینوں تک. جی. اور یہ پروسیجر جو ہے وہ ایک آؤٹ پیشنٹ پروسیجر ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ پیشنٹ آتا ہے کلینک میں، ہم اس کو آپریٹنگ روم میں یا پروسیجر روم میں لے جاتے ہیں اور اس کیتھیٹر کو چیسٹ ٹیوب سے بھی آسانی سے ڈل جاتا ہے وہ، اور اس کے بعد وہ باڈی کے اوپر ٹیپ سے چپکا دیا جاتا ہے. کوئی بوتل یا کوئی بیگ نہیں ہوتا. اس کے اوپر اس کیتھیٹر کے ایک کونے میں چھوٹا سا 1 وے ویلو ہوتا ہے. پیشنٹ گھر پہ جب دن میں 1 مرتبہ یا ہر دوسرے دن جب اس کے لیے سہولت ہو وہ اس کو کھول کر ویلو کو اس میں چھوٹی سی ٹیوب کنیکٹ کرتا ہے اور سارا فلوئڈ آٹومیٹکلی سک ہو جاتا ہے اس باٹل کے اندر. اور اس پورے پروسیس میں 5-6 منٹ لگتے ہیں. اس کے بعد وہ اس بوتل کو پھینک دیں اور وہ ویلو کو پھر اس کے اوپر کیپ لگا کے اور ٹیپ لگا کے بند کر دیں. اور اس کے اوپر جب شرٹ پہنتے ہیں تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ انہوں نے کچھ ان کے اندر کوئی کیتھیٹر لگا ہوا ہے. اس سے بہت بڑا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم تقریباً 5 سے 7 دن کا ہاسپٹل کا اسٹے ایوائڈ کرتے ہیں پیشنٹ کا. نہ صرف یہ کہ یہ ہاسپٹل میں رہنے کی تمام تکالیف سے بچتے ہیں اور یہ خود یا ان کی حکومت بہت سارے اخراجات سے بچتی ہے اور کمپلیکیشن سے بچتے ہیں. میری نظر میں جو ایک بہت بڑا امپروومنٹ ہے وہ ان کی کوالٹی آف لائف کا ہے. اب یہ اپنے جو بقیہ چند مہینے زندگی کے ہیں وہ اپنے فیملی، بچوں اور رشتہ داروں کے ساتھ گھر کی سہولت میں گزارتے ہیں بجائے اس کے کہ ہسپتال میں رہ کر ہسپتال کا بدمزہ کھانا کھائیں اور ہسپتال کے انوائرمنٹ میں 7-8 دن گزاریں. صرف یہ بلکہ بستر سے لگے رہنا بھی ضروری نہیں رہتا ان کے لیے. ایگزیکٹلی. اس کی اپنی خود بہت ساری کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. بیماری سے زیادہ وہ بستر پر رہنا لوگوں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ انڈویلنگ پلورل کیتھیٹرز جو ہیں یہ ایک بڑی سکسیزفل ٹیکنالوجی ہے. اس کے اوپر بہت ریسرچ کی گئی ہے. میں نے اس پہ بہت سارے پیپرز بھی لکھے ہیں اور میں اس کو اب کوشش کر کے میں نے پاکستان میں یہ کیتھیٹرز لایا تھا ایکسکیوز می کیتھیٹرز یہ لایا تھا اور اب یہاں پہ بھی ہلکے ہلکے شروع ہو رہے ہیں.
تو میرے خیال میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اور یہ اب ہلکے ہلکے نان ملیگننٹ افیوژن کے لیے، جیسے آپ ذکر کر رہے تھے ہارٹ فیلئر کی بنا پر جو پانی اور بھرتا ہے، کڈنی فیلئر کی، اس میں بھی یہ یوز کیے جا سکتے ہیں چند کیویارٹس کے ساتھ، کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے کچھ سچویشنز میں کہ بہت سارا فلوئڈ روزانہ نکالا جائے. اس سے بالکل اس کی خاص مقدار ہوتی ہے، اس سے زیادہ نکالنا تو جان کے لیے خطرناک بھی ثابت ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ ڈیولپمنٹ بہت بڑی ہے اس میں. اس کے علاوہ ہم نے ایک اور ڈیولپمنٹ انٹرونشنل پلمونالوجی میں ہوئی ہے. آپ کو یاد ہوگا آپ جب ٹریننگ کر رہے ہوں گے اپنی میڈیسن اور سرجری کی، کہ آپ سرجری کے لیے ویٹس کرتے تھے یا ویڈیو اسسٹڈ تھوریکوسکوپک سرجری اور پلوراسکوپی کرتے تھے، جس میں سینے میں چھوٹا سا سوراخ کر کے لوہے کی ٹیوب اور وہ ڈال کے انسپیکشن کرتے تھے. اب اس کے لیے فلیکسیبل کیمرز بنائے گئے ہیں، اور وہ اس بہت ہی چھوٹے سوراخ کر کے سینے کی دیوار میں وہ کیمرہ پلورل اسپیس میں ڈال دیا جاتا ہے اراؤنڈ دا لنگس. تو یہ پروسیجر کے لیے دوبارہ کوئی انیستھیزیا کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی سرجیکل روم کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ ایک چھوٹے سے آؤٹ پیشنٹ روم میں کیا جا سکتا ہے. پیشنٹ کو وینٹیلیٹر پہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی ٹیوب ڈال کے. اور اس سب نہ کرنے کے باوجود بھی ہمیں تقریباً تمام وہی ایڈوانٹیجز ملتے ہیں لنگ اسپیس میں جانے کے. ہم کیمرے سے دیکھ سکتے ہیں، بایوپسیز کر سکتے ہیں اور فلوئڈ نکال سکتے ہیں، اور پھر پلورل اسپیس کو بند کر سکتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں میڈیکل پلوراسکوپی ایز اپوز ٹو سرجیکل تھوریکاسکوپی. تو یہ بھی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جب ہم کرتے ہیں. اور لکیلی یہ پاکستان میں اب بہت ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ کہ پاکستان میں ٹی بی سے ریلیٹڈ پلورل افیوژن بڑی کامن ہے. جی. تو اب پاکستان میں بہت سارے اسپتالوں میں میڈیکل پلوراسکوپی بہت ہو رہی ہے، اور اس پہ ریسرچ پیپر لکھے جا رہے ہیں، جس سے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں آ کے یہاں دیکھتا ہوں کہ پیپرز لکھے جا رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی میرا خیال ہے جے پی ایم سی والوں نے ایک پیپر لکھا ہے، شوکت خانم والوں نے ایک پیپر لکھا ہے اس پہ، اور آغا خان والے بھی اس پہ پیپرز لکھ رہے ہیں. تو یہ بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے. اشرف صاحب، اسی طرح سے ایک اور کنڈیشن ہوتی ہے، رادر ایمرجنسی کہیں گے اس کو، کہ کبھی کوئی پینیٹریٹنگ انجری اگر ہو چیسٹ کے ریجن میں، یا جیسے کہ گن شاٹ وونڈس یہاں پر بہت کامن ہے، ان کے ساتھ جب پیشنٹس آتے ہیں تو اس کے ساتھ جو سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ٹینشن نیموتھوریکس پیشنٹس ڈیولپ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے فوری طور پر ایک بہت ڈیٹیلڈ پروسیجر کرنا پڑتا ہے ان کی جان بچانے کے لیے، ورنہ شاید ان کا ایک لنگ کولیپس ہو جائے. اس کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا، تھوڑا سا وضاحت اس کی بھی چاہوں گا کہ ٹینشن نیموتھوریکس ہوتا کیا ہے، اور اس کے معاملے میں انٹرونشنل پلمونالوجی کے تھرو کوئی ٹیکنیک سامنے آئی ہے؟ ہاں ایگزیکٹلی. سو آپ نے جو ذکر کیا نیموتھوریکس کا، نیموتھوریکس بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ لنگس جو ہیں اس میں کسی وجہ سے سوراخ ہو جائے چھوٹا سا یا بڑا، اور جو ساری ہوا جو ہے لنگس کے اندر کی وہ لیک ہو کر لنگس کے باہر چلی جائے. اور کیونکہ جو اسپیس ہے زیادہ ہوتی نہیں ہے وہاں پہ، ایگزیکٹلی وہ تو لمیٹڈ اسپیس ہے، نیچے ڈایافرام ہے اور چاروں طرف ریب کیج ہے، جس کی وجہ سے ایک لمیٹڈ اسپیس ہے. اور جب ہوا لیک ہو کے لنگ کے ارد گرد جمع ہوتی ہے تو وہ لنگ کو دبا کر سکڑ کے کولیپس کر دیتی ہے. تو پھر لنگ اپنا کام نہیں کر سکتا، اور آدمی جو ہے وہ صرف ایک لنگ سے بریدنگ کرتا ہے، تو اس کو پرابلم ہوتی ہے، شارٹنیس آف بریتھ یا سانس لینے کی تکلیف ہوتی ہے. اب آپ نے جیسے ٹینشن نیموتھوریکس کا ذکر کیا، اس میں یہ اتنی پریشر سے ہوا ڈیولپ ہوتی ہے لنگس کے گرد ایک طرف کہ نہ صرف وہ اس لنگ کو سکڑ دیتی ہے بلکہ وہ دوسرے لنگ کو بھی سکڑنا شروع کر دیتی ہے، اور جو ونڈ پائپ ہوتا ہے اس کو بھی موو کر دیتی ہے دوسری طرف. اور اس سے نہ صرف یہ لنگ کام نہیں کرتا جس سائٹ پہ انجری ہوئی ہے، بلکہ جو سائٹ پہ انجری نہیں ہوئی وہ بھی کولیپس ہو کے اور کام کرنا بند کر دیتا ہے ہلکے ہلکے. اور آپ نے ایگزیکٹلی صحیح بتایا کہ لوگ اس انجری کی وجہ سے انسٹنٹینیسلی مر جاتے ہیں. مثلا کار ایکسیڈنٹس میں جب اسٹیئرنگ ان کے سینے پہ لگتا ہے اور ان کی رب فریکچر ہوتی ہے اور وہ لنگ پنکچر کرتی ہے. جی. تو اس کے لیے ایمرجنٹ ٹریٹمنٹس کے لیے اب جو نئی ٹیکنالوجیز ڈیولپ ہوئی ہیں وہ یہ ہیں کہ بجائے اس کے کہ بڑی بڑی ٹیوبس ڈالی جائیں، اب نئے چھوٹے چھوٹے سے کیتھیٹر ڈیولپ کیے گئے ہیں، جو لٹرلی ایسے ہوتے ہیں جیسے آپ سوئی لگاتے ہیں انجیکشن بازو میں، اس سے تھوڑی سی بڑی سوئی ہوتی ہے، اور اس کے ارد گرد تھوڑا سا پلاسٹک کا کیتھیٹر ہوتا ہے، اور وہ آپ بغیر کسی ایکس رے یا سی ٹی اسکین کے یہاں سینے میں آگے سے ڈالتے ہیں، اور جیسے ہی وہ اندر جاتی ہے تو آپ کو معلوم چلتا ہے کہ ہوا لیک ہو کے باہر آتی ہے. اور اگر وہ ٹیوب پانی میں ہو تو پانی میں بلبلے بنتے ہیں.
ورنہ آپ کو لٹرلی آواز آتی ہے پش کر کے، اور آپ لنگ ایکسپینڈ ہو جاتا ہے اس سے فوری طور پہ. اور وہ کیتھیٹرز اب اتنے ایڈوانس ہو گئے ہیں کہ ان کے اندر ویلوز چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں، وہ بڑی ٹیوبوں سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں. تو نہ صرف یہ ایک ٹیمپرری فکس ہوتا ہے اس پرابلم کا، بلکہ آپ اس کو پرماننٹلی بھی اندر چھوڑ سکتے ہیں جب تک کہ لنگ پورا ہیل نہ ہو جائے اور ٹیوب نکلنے کا ٹائم نہ ہو. تو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے جو ہوئی ہے، اور اس طرح کے بہت سارے مختلف کیتھیٹرز نکلے. اس کے علاوہ ہم کنونشنل چیسٹ ٹیوبس بھی ڈالتے ہیں. چیسٹ ٹیوبس بھی اب وہ بڑی والی کے بجائے ہم چھوٹی والی استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ایئر نکلنے کے لیے تو بہت بڑی ٹیوب کی ضرورت نہیں ہوتی. اور پھر ہم جیسے میں نے ذکر کیا میڈیکل پلوراسکوپی کا، یہ کر کے اور ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں کہ کہاں سوراخ ہے اور کہاں اس کو ٹریٹمنٹ کرنا ہے. تو اس طرح کے بہت سارے ٹریٹمنٹ نئے ڈیولپ ہوئے پچھلے 5-6 سال میں. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر انٹرونشنل پلمونالوجی کے متعلق مزید بات کی جائے گی. اسٹے ود اس.